الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكر وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. جی آج ہمارے پاس نجاستوں کے احکام و مسائل میں سے 9 نمبر مسئلہ ہے جس کا تعلق منی، مزی اور ودی کے احکام سے ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس میں ہم منی کے احکام، مزی کے احکام اور ودی کے احکام جو ہے وہ پڑھیں گے کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں نجس ہیں اور ان کے احکام کیا ہے، ان سے طہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر ایک کی ڈیفینیشن و تعریف جانیں گے، اس کے بعد ان کے اسباب اور ان کے احکام، اور اس کے بعد ان میں سے کون سی چیز نجس ہے، کون سی چیز جو ہے وہ پاک ہے اور کس اعتبار سے ہے، اس کی نجاست کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ سخت نجاست ہے یا کہ خفیف اور ہلکی نجاست ہے کہ چھینٹے مارنے سے ہی وہ زائل ہو جائے. تو ہر ایک کے احکام مختلف ہیں، لہٰذا ہم سب سے پہلے تو ان کی ڈیفینیشن اور تعریف کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو اصطلاح ہے وہ ہے منی. تو منی سے مراد وہ گاڑھا سفید پانی ہے جو آدمی کے عضو تناسل سے شہوت کے ساتھ خارج ہو. یہ پہلی چیز ہے. یہ ان چیزوں سے انسان فرق کرتا ہے. مزی سے مراد وہ پتلا سفید پانی جو جماع کے متعلق سوچنے یا اس کا ارادہ کرنے یا ذہن میں برے خیالات لانے کے سبب مرد یا عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو. امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مزی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ مزی جو ہے یہ قطرات کی شکل میں خارج ہوتی ہے اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں سے خارج ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں اکثر ہے. ودی سے مراد وہ لیس دار سفید پانی کے قطرات ہیں جو پیشاب کے آخر میں آدمی کے عضو تناسل سے خارج ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی ڈیفینیشن اور تعریف پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں، مزی، منی، مدی اور ودی. تو منی کا پانی گاڑھا ہوتا ہے اور مزی جو ہے پتلا پانی ہوتا ہے، اور ودی جو ہے یہ پانی اس سے بھی پتلا ہوتا ہے لیکن یہ پیشاب کے جو ہے وہ آگے یا پیچھے یہ خارج ہوتا ہے، اور مزی جو ہے وہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو اس کا تعلق منی سے ہے اور ودی کا تعلق پیشاب سے ہے. اس وجہ سے مزی کی جو نجاست ہے وہ ہلکی ہے چونکہ یہ منی کے قریب ہے، اور ودی کی نجاست جو ہے وہ سخت ہے چونکہ یہ پیشاب کے قریب ہے. تو منی اور مزی میں چند ایک علماء نے فرق ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے جبکہ مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. یعنی دونوں کے احکام مختلف ہیں، دونوں کے احکام مختلف ہیں کہ منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے جبکہ مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. منی کی بو آٹے یا خوشبو کے گابے یا اس سے متشابہ ہوتی ہے جبکہ مزی میں ایسی بو اور سمیل نہیں ہوتی، یعنی اس کی مختلف ہوتی ہے اس سے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے. منی شدت شہوت کے وقت خارج ہوتی ہے جبکہ مزی شدت شہوت سے قبل یا اس کے ختم ہونے کے بعد خارج ہوتی ہے. منی کا پانی گاڑھا ہوتا ہے جبکہ مزی کا پانی پتلا ہوتا ہے. اب یہ تو ڈیفینیشن، تعریف اور ان میں فرق تھا. اب ودی کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ودی کی طرف چلتے ہیں چونکہ ودی کی نجاست جو ہے وہ منی اور مزی سے زیادہ سخت ہے، اس کی طہارت کا طریقہ مختلف ہے. تو ودی کا حکم بعینی ہی پیشاب والا ہے. ودی جو ہے یہ پیشاب کے تابع ہے چونکہ پیشاب کے ہی قرب و جوار میں یہ خارج ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا حکم پیشاب والا ہوگا. یعنی جیسے پیشاب نجس ہے ویسے ہی ودی بھی نجس ہے، اور جیسے پیشاب سے وضو واجب ہو جاتا ہے ویسے ہی ودی کے خارج ہونے سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے. اگر ودی خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو واجب ہو جائے گا جیسے پیشاب کے خارج ہونے سے واجب ہو جاتا ہے. اور جیسے پیشاب لگے کپڑے اور بدن کو پاک کرنا واجب اور ضروری ہے، ایسے ہی ودی لگے کپڑے کو بھی پاک کرنا ضروری اور لازم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیشاب کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے، چھینٹے مار کے پاک نہیں کیا جاتا چونکہ اس کی نجاست سخت ہے. اس کی نجاست جو ہے وہ ہارڈ اور سخت ہے، اس وجہ سے اس پہ خالی چھینٹے مارنا کافی نہیں. ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ جو ہلکی نجاست ہوتی ہے اس پر چھینٹے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن جو نجاست سخت ہو
اس کو دھوئے بغیر جو ہے اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے۔ مزی کا حکم کیا ہے؟ مزی جو ہے یہ منی کے قریب تر ہونے کے سبب مزی کی منی کے قریب تر ہونے کے سبب مزی کی نجاست پیشاب اور ودی سے کچھ ہلکی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب سے ملتی جلتی نجاست ودی کی ہے، لیکن ودی جو ہے اس سے اوپر والا درجہ جو ہے منی کے قریب کا درجہ جو ہے وہ مزی کا ہے۔ تو چونکہ منی کے قریب تر ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی نجاست جو ہے وہ پیشاب اور ودی دونوں سے ہلکی ہے، اس لیے کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارنے سے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کپڑے پر کہیں مزی لگ جاتی ہے تو اس پر چھینٹے مارنے کافی ہیں، اس پر چھینٹے مارنے ہی کافی ہیں۔ اس سے طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی متاثرہ کپڑے پر، یعنی جہاں وہ اس کے اثرات اور قطرات وغیرہ لگے ہیں وہاں پر چھینٹے مارے اور شرمگاہ کو پانی سے دھو لے، اس کے بعد وضو کر لے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے جو مزی ہے اس کی طہارت کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس سے بہت زیادہ کثرت سے مزی آتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا، کنت رجلا، میں ایک ایسا آدمی تھا مذاء جسے کثرت سے مزی آتی تھی، وکنت استحی، اور مجھے اس بات سے حیا آتی تھی، ان اسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مکان ابنتی، کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے اس مسئلے سے کے بارے میں سوال کروں آپ کی بیٹی کی وجہ سے، چونکہ حضرت علی اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں اور ان کی بیٹی نبی علیہ السلام کے حضرت علی کے گھر میں ہے، تو آدمی عموماً جو ہے وہ اپنے سسر سے یا اپنے دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں بیوی کی طرف سے، ان سے اس طرح کے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے داماد ہیں تو ان سے میں ایسا مسئلہ کیسے پوچھوں گا۔ تو کہتے ہیں فامرت المقداد ابن الاسود، تو میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، یعنی انہیں کہا، فسالہ، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، یغسل ذکرہ ویتوضا، اپنے شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کرے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کرے۔ اب اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ ہے کہ اس پر چھینٹے مار لے کپڑا جہاں اس کے اثرات لگے ہیں، لیکن اگلی حدیث میں اس کی وضاحت مزید موجود ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت القا من المزی شدتا، کہ مجھے شدت سے مزی آتی تھی، یعنی بکثرت جو ہے وہ مطلب کہ مزی مجھے خارج ہوتی تھی مجھ سے، وکنت اکثر من الاغتسال، اور ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ بیچارے جب بھی مزی خارج ہوتی غسل کرتے تھے، جیسے منی خارج ہوتے وقت انسان غسل کرتا ہے، یہ جو ہے وہ غسل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کنت القا من المزی شدتا، مجھے شدت سے جب مزی آتی، وکنت اکثر من الاغتسال، تو میں کثرت سے غسل کیا کرتا تھا، یعنی جب مزی خارج ہو میں غسل کرتا، جب مزی خارج ہو میں غسل کرتا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی سے سوال کر لوں، شاید کہ کوئی اور رخصت مل جائے یا اس سے آسان کام کرنے سے ہی طہارت حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں فسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، ان ذالک، اس سے طہارت کے بارے میں، فقال، تو آپ نے فرمایا، انما یجزیک من ذالک الوضوء، اس سے تجھے وضو ہی کافی ہے، تو غسل کرتے پھر رہا ہے، تجھے وضو کر لے تو کافی ہے۔ انما، بے شک، یجزیک، کافی ہے تیرے لیے، من ذالک، اس سے یعنی مزی سے، الوضوء، وضو کرنا۔ قلت، حضرت سہل کہتے ہیں میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فکیف بما یصیب ثوبی منہ، تو اس میں سے جو میرے کپڑوں کو لگ جائے اس کو کیسے میں پاک کروں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، یکفیک بان تاخذ کفا من ماء، تیرے لیے کافی ہے کہ تو پانی کا ایک چلو بھر، فتنضح بها من ثوبک، تو اس سے اپنے کپڑے پہ چھینٹے مار لے، من ثوبک، یعنی اپنے کپڑے کے اس حصے پر جہاں مزی لگی ہے، حیث ترى انه اصابه، اس جگہ جہاں تیرا خیال ہے کہ وہاں وہ لگی ہے، حیث ترى، جہاں تیرا خیال ہے، انه، کہ بے شک وہ مزی، اصابه، کپڑے کو لگی ہے، تو جس کپڑے کے حصے پر وہ مزی لگی ہے وہاں ایک چلو پانی کا بھر کے چھینٹے مار لے، اور یہ تیرے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ سنن نبی داؤد، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، اور حسن درجے کی روایت جو ہے وہ قابل حجت ہوتی ہے اور قابل اعتبار ہوتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس مسئلہ ہے منی کے نجس اور پاک ہونے کے حوالے سے، یہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، یہ ایک فقہی اور شرعی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اسے طنز و مزاح بنا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔
اور اس کو باقاعدہ فقہا نے کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اس سے متعلقہ کئی احکام و مسائل ہیں، طہارت سے متعلقہ کئی احکام و مسائل جو ہیں وہ ان کا تعلق اس مسئلے سے ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو جاننا، اس کے بارے میں راجح کو معلوم کرنا، یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سب لوگ جو ہے وہ پاک سمجھتے ہیں اسے؟ یعنی موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ قاعدہ دوبارہ دہرا دوں، جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، اور ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ عموماً جب یہ مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو جو لوگ اس منی کو نجس سمجھتے ہیں وہ دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ اگر تم اس کو پاک سمجھتے ہو پھر کھایا کرو، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ طنز و مزاح کیا جاتا ہے، اور یہ درست نہیں۔ ہم یہاں ایک شریعت کی روشنی میں جو ہے وہ اس شرعی مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، نہ کہ ہم اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم اس کو پاک کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمیں تانا دیا جائے کہ اسے کھانا چاہیے اگر کوئی پاک کہتا ہے تو۔ یہ قطعاً بھی اس کا مسئلہ نہیں، چونکہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ چلیے جی، آپ میں سے کون کون جو ہے وہ منی کے نجس ہونے کا قائل ہے؟ سر میں منی کے ہونے کا قائل ہوں۔ میں اس پہ دلیل سنی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان نہیں سنا تھا، اب وہ دلیل یاد نہیں، لیکن انہوں نے دلیل بہت اچھی دی تھی، میں اس پہ ایگری کرتا ہوں۔ ابھی آپ سمجھا دیں گے پتہ چل جائے گا کہ میں غلط ہوں یا صحیح۔ یعنی آپ جو ہے وہ پاک سمجھنے والوں میں سے ہیں یا نجس سمجھنے والوں میں سے ہیں؟ سر میں کو پاک سمجھنے والوں میں سے ہوں۔ چلیے، اور کوئی دوسرا بھی اپنی رائے دے۔ جی سر، میرا بھی خیال ہے یہ پاک ہی ہے، انسان کی پیدائش اسی سے ہے۔ چلیے، 2 کال ہو گئے، اور استاد جی پاک ہی ہے۔ لگتا ہے یہاں تو سارے پاک کہنے والے ہیں، کوئی دوسروں کی سپورٹ کرنے والا بھی ہو۔ چلیں استاد جی میں دوسروں کی طرف سے بن جاتا ہوں، ان کے دلائل بھی آتے ہیں۔ چلیں دلیل دیں پھر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو چونکہ اس کی پیدائش یاد کے لیے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ تم کس اچھلتے ہوئے پانی سے بنے، تو یہاں سے وہ لوگ دلیل اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ یہاں پر آپ کو اس چیز کی حقارت یہاں پر شو کروا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز پاک نہیں ہے۔ تو یہ خطاب انبیاء کی طرف بھی جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ تو کیا انبیاء کو اس طرح پھر مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ کہنا چاہیے پھر کہ تم نجس نطفے سے بنائے گئے ہو؟ کسی چیز کا اس کی حقارت کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالنا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نجس ہے۔ جی استاد جی۔ ہاں چلیے، خیر ایک عمومی جائزہ لینا مقصود تھا، تو اب ہم مسئلے کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لیٹ آئیں گے کہیں سوال نہ ہو جائے، کچھ لوگ لیٹ آئیں گے کہ کہیں سوال نہ ہو جائے، جب کام شروع ہو جائے گا پھر آئیں گے۔ استاد جی میرا تو خیال ہے کہ فقہ تب تک سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک بحث مباحثہ نہ ہو، تب تک ذہن کی گرہیں نہیں کھلتی۔ 2 پوائنٹ یہاں سب سے پہلے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، منی کے شہوت کے ساتھ خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف موجود ہے کہ اگر منی کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر خارج ہوتی ہے، جیسا کہ عموماً بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو اگر اس کی پشت پر مارا جائے، جیسے چوروں وغیرہ کو مارا جاتا ہے، بسا اوقات منی خارج ہونے کا احتمال موجود ہوتا ہے، تو مراد وہ منی جو شہوت سے خارج ہو وہ موجب غسل ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ منی پاک ہے یا نجس ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے پاس اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول پہلا جو ہے وہ منی کو پاک کہنے والوں کا ہے، اور دوسرا قول جو ہے وہ منی کو نجس کہنے والوں کا ہے۔ اس مسئلے کو ہم اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ہمارے نوجوان یوتھ اگر ان کو نماز کا کہا جائے تو ان کے پاس ایک بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے ہی صاف نہیں، میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں۔ تو ہم اس مسئلے کو اس وجہ سے پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کپڑوں کو منی لگ جاتی تھی تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ کہ آپ کپڑے بدل کر ہی ہمیشہ
نماز پڑھتے تھے یا ان کپڑوں کے اندر دھو کر نماز پڑھ لیتے تھے یا کچھ کر نماز پڑھ لیتے تھے. تو یہ بھی اس مسئلے سے متعلق چیز ہے. تو پہلا قول جو ہے یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری اہل ظاہر کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے. آئیے ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں, پھر دوسرا قول پڑھیں گے اور ان کے دلائل کو دیکھیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ راجح کون سا ہے. ان کے دلائل میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چیزوں میں اصل ان کا پاک ہونا ہے الا کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل مل جائے. لیکن یہاں کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ واضح دلیل جس سے معلوم ہو کہ منی جو ہے وہ نجس ہے. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب سے بچنے کا حکم دیا, نبی علیہ السلام نے حیض کے خون کو دھونے کا حکم دیا, اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مضی کو پاک کرنے کا چھینٹے مار کر حکم دیا, آپ نے جو ہے وہ ودی کو پاک کرنے کا حکم دیا, مختلف جو ہے وہ احکامات آپ نے بتائے. اس طرح منی کے دھونے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کہیں نہیں دیا, حکم کہیں نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خالی فعل جو ہے وہ کسی کام کے سنت ہونے کی دلیل ہوتا ہے, اس کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ واجب ہے کہ ہر صورت میں اس کو دھویا جائے گا. یہ مسئلہ ایک اہم ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ چیزوں میں اصل ان کا پاک ہونا ہے الا کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل مل جائے, اور جس کی ہمیں دلیل نہیں ملے گی کتاب و سنت سے اسے ہم نجس نہیں مانیں گے. اسے ہم یہ قاعدہ ہے ہر چیز اصل میں یہ کہ پاک ہے الا کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے. جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ چیزوں میں اصل ان کا حلال ہونا ہے الا کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. اسی طرح چیزوں میں اصل جائز ہونا ہے الا کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. اسی طرح چیزوں میں اصل پاک ہونا ہے الا کہ کسی ایک کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے. جس کی نجس ہونے کی دلیل مل جائے گی اس کو ہم نجس مانیں گے, جس کی دلیل نہیں ملے گی ہم کہیں گے اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے. لہٰذا منی کے نجس ہونے کی کوئی واضح دلیل ہمیں نہیں ملتی. پہلی دلیل تو ان کی یہ ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے, حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, قالت فرماتی ہیں کنت افرک المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی فی, کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے منی کو خشک ہونے کے بعد کھرچ دیتی تھی. یعنی منی کو جب وہ خشک ہو جاتی تھی تو میں اسے کھرچ دیتی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نماز پڑھ لیتے تھے. اشہب, یہ بتائیں کہ اس حدیث سے منی کے پاک ہونے کی دلیل کیسے اخذ کی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیے, اگر پاک کسی کپڑے لگ جاتی ہے تو اس کو دھو لے تو پھر ہی وہ پاک ہوگی, کیونکہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو نہایا جاتا ہے, تو اس سے یہ ضرورت ہے کہ وہ کھرچ لیتی تھی تو اس کپڑے کو دھوتی نہیں تھی, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منی پاک ہے. تو اگر پاک ہوتی تو کھرچتے بھی نہ, اسی طرح چھوڑ دیتے. کوئی اور جواب دے گا اس کا؟ شیخ صاحب ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑوں پہ کوئی چیز لگ جاتی ہے, وہ ہم پھر بھی اسے صاف کر کے باہر جاتے ہیں چاہے وہ پاک ہی کیوں نہ ہو. احسن, بالکل رائٹ. کون بول رہا تھا؟ جی دانیال بات کر. دانیال, احسن. تو بالکل رائٹ, آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم پاک چیزوں کو بھی تو دھوتے ہیں. ہم اپنے کپڑے پر پاک چیزیں بھی تو لگی گوارا نہیں کرتے, ہم ان کو بھی فوراً دھوتے ہیں, اور ان کو اگر خشک ہو جائے تو ہم ان کو مل دیتے ہیں. تو کوئی اگر بندہ یہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھرچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منی نجس ہے لہذا اس وجہ سے کھرچی جاتی تھی, ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر تو منی کے پاک ہونے کی دلیل ہے. اس کی دو وجوہات ہیں, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ کھرچنے سے چیز کا اثر ختم نہیں ہوتا, کھرچنے سے چیز کا کپڑے سے بعض جگہوں سے ہو جاتا ہے, جیسے ہم آگے مسائل پڑھیں گے کہ بعض جگہوں سے ہو جاتا, لیکن کھرچنے سے نجاست کا اثر ختم نہیں ہوتا. اگر منی نجس ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام خالی کھرچنے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اس کو دھوتے. نمبر ایک. نمبر دو وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے خشک ہونے تک چھوڑ دینا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے خشک ہونے تک چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ منی نجس ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نجاست کو فوراً دھوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کہیں نجاست لگ جاتی آپ فوراً اس کو دھوتے تھے. جیسا کہ وہ بدو نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو اللہ کے نبی نے فوراً پانی کا ڈول منگوایا اور اس پر بہا دیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نجاست کو زیادہ دیر نہیں لگے رہنا دیتے تھے, آپ فوراً اس کو دھو دیتے تھے.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس منی کو خشک ہونے تک چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے. اگر منی نجس ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام اسے خشک ہونے تک نہ چھوڑتے بلکہ فوراً دھو دیتے. اور یہ حضرت عائشہ کا جو عمل ہے کنتو جو ہے یہ ماضی استمراری یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ایسا, کیونکہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلا ہو یا مطلب خشک ہوگی ہو تو بعد میں آپ کو علم ہوتا ہو. نہیں, کنتو حضرت عائشہ فرماتی میں کھرچا کرتی تھی, یعنی کبھی خشک ہو جاتی تو کھرچ دیتی تھی اور تر ہوتی تو میں دھو دیتی تھی. یہ تو وقت کے اعتبار سے ہے کہ اگر وہ رات پہلے اول وقت میں لگی ہوتی تھی تو اس صورت میں خشک ہو جاتی ہے, آپ کو پتا ہے فجر کے وقت, اور اگر وہ مطلب کہ صبح فجر سے قبل کچھ دیر پہلے اگر لگتی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ تر ہوتی ہے, اس کے اندر خشکی کا امکان کم ہوتا ہے. بہرحال یہ دلیل ہے دوسری. اور وجہ استدلال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر منی نجس ہوتی تو اسے خالی کھرچنا کافی نہ ہوتا بلکہ حیض کے خون کی طرح بھی اسے مل کر جو ہے وہ پانی سے اچھی طرح دھونے کا حکم دیا جاتا. نمبر 3, منی ایسا پانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء و صالحین کو پیدا فرمایا. تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان نیک ہستیوں کو کی اصل ایک نجس چیز سے ہو, یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک ہستیوں کی اصل ایک نجس چیز سے ہو اور اللہ ان کو نجس چیز سے بنائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ دلیل ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بدائع الفوائد اور کئی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے, اور اس بارے میں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ابن قیم نے نقل کیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا دلچسپ مکالمہ بھی نقل کیا ہے جو طالب علم کو پڑھنا چاہیے. بدائع الفوائد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 تا 126 تک یہ مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے, جس کے اندر منی کے پاک اور نجس کہنے والوں دونوں کے دلائل اور مکالمے کی صورت میں اس کو ذکر کیا ہے. وہاں ابن قیم نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ذکر کیا ہے, اور واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گزرا تو دو بندوں میں آپس میں اختلاف ہو رہا تھا, دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس گزرنے والے نے پوچھا کہ تمہارا کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو جو منی کو پاک سمجھتا تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس کی اصل پاک کرنے کے چکروں میں ہوں, اور یہ کہتا نہیں میری اصل نجس ہے. یعنی اس کا مقصد تھا کہ میں منی کو پاک سمجھتا ہوں اور یہ نجس سمجھتا ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ تیری اصل یعنی جس سے تو پیدا ہوا ہے وہ پاک ہے, اور یہ کہتا نہیں میری اصل نجس ہے. تو یعنی اس پر وہ بندہ جو ہے وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے. تو اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا اس کا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ منی پاک ہے جس سے تو پیدا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جس سے پیدا ہوا منی وہ نجس ہے. تو لہٰذا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی اصل کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ اپنی اصل کو نجس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک دلیل ہے. ہمارے پاس 3 دلیلیں موجود ہیں. اب ہم چلتے ہیں ذرا فریق ثانی کی طرف, ان کے اقوال اور قول اور دلائل کو دیکھتے ہیں, پھر ہمارے سامنے انشاءاللہ راجح خود ہی واضح ہو جائے گا. تو دوسرا قول امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہے. امام ابو حنیفہ. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سر, جی کوشچن میں نے آپ سے پوچھنا, اگر آپ اجازت دیں تو. آخر میں یا بعد میں؟ آخر میں. جی ٹھیک ہے سر. جی دوسرا قول یہ ہے کہ منی نجس ہے, لہذا اسے دھونا واجب ہے, اور یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے ہاں اسے کھرچ دینا بھی کافی ہے. اسے کھرچ دینے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر کھرچ دینے سے پاک ہو جاتی ہے تو باقی جو اثر اس کا باقی رہتا ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سب سے پہلی تو حضرت سلیمان بن یسار, یہ تابعی ہیں, معروف تابعی ہیں. حضرت سلیمان بن یسار جو ہیں یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً آزاد کردہ غلام ہیں, اور یہ تابعی ہیں اور بہت بڑے امام اور محدث ہیں. کہتے ہیں سألت عائشہ عن المنی, میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منی کے بارے میں سوال کیا. یصیب الثوب, جو کپڑے کو لگ جائے اسے کیسے پاک کیا جائے؟ فقالت, انہوں نے کہا کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اسے دھویا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے سے. فیخرج الی الصلاۃ, بس آپ نماز کی طرف نکلتے تھے, یعنی جب میں دھو دیتی. واثر الغسل فی ثوبہ, اور دھونے کے نشانات نبی علیہ السلام کے کپڑے پہ لگے ہوتے تھے, یعنی گیلے کپڑے ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نکل جاتے تھے نماز کے لیے. بقاء الماء, پانی کے نشانات کی وجہ سے. بقاء الماء یعنی پانی کے جو جہاں آپ دھویا ہوتا تھا وہاں نشانات واضح نمایاں نظر آ رہے ہوتے تھے. تو کیا عذر ہے ان نوجوانوں کا کہ جو کہتے ہیں جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں لہٰذا میں مسجد میں کیسے جا سکتا ہوں, کپڑے نئے ہوں گے تو جاؤں گا, کپڑے بدلوں گا تو جاؤں گا. یہ ہمارے نبی کی سنت اور ہمارے نبی کا قدوہ اور اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس کپڑے کو دھو کر اسی کے اندر جا کے نماز پڑھ لیتے تھے.
اور اگر خشک ہو جاتی تو آپ کھج کر نماز پڑھ لیتے تھے. بہرحال یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اب اس حدیث سے وجہ استدلال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس ہے. یہ ان کی دلیل ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے، انہوں نے کہا کہ منی پیشاب والی جگہ سے خارج ہوتی ہے، لہذا اسے اسی طرح ہی اسے دھویا جائے گا جیسے دیگر نجاسات کا دھویا جانا، دیگر نجاسات کو دھویا جاتا ہے، جیسے دیگر نجاسات کو اس کو کاف وہ دھویا جاتا ہے. یہ دوسری دلیل ہے. اور لیکن یہ کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، یہ کوئی معتبر دلیل نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بعض علماء نے استحاضہ کے خون کو پاک قرار دیا ہے. استحاضہ ایک بیماری ہے جو عورت کے رحم سے خون نکلتا ہے بیماری کی وجہ سے، وہ مینسز کا خون نہیں ہوتا. اس کو نبی علیہ السلام نے استحاضہ عورت کو کہا کہ اپنی شرمگاہ پہ کوئی پیڈ وغیرہ باندھ لے اور اسی طرح نماز جاری رکھے، اسی طرح نماز جاری رکھے. اگر وہ نجس ہو تو صاف ظاہر وہ کپڑوں کو لگتا ہے تو اس سے نماز خراب ہو جانی چاہیے، تو وہ بھی تو رحم سے ہی نکلتا ہے، وہ بھی شرمگاہ سے نکلتا ہے. تو بہرحال جس کو شریعت نے نجس نہیں کہا وہ نجس نہیں ہے، جس کو شریعت نے نجس نہیں کہا وہ نجس نہیں، چاہے جہاں سے بھی خارج ہو. تو بہرحال یہ منی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا پیشاب وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پیشاب وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی اتنی معتبر دلیل نہیں. آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ منی انسان کے جسم سے نکلنے والے دیگر فضلات کی طرح ہے، لہذا جو حکم ان کا ہوگا وہی ان کا ہوگا. لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انسانی جسم سے نکلنے والا ہر فضلہ نجس نہیں ہوتا. انسان کا پسینہ بھی فضلہ ہے، انسان کا لعاب بھی فضلہ ہے، یہ نجس نہیں ہے. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احناف کے ہاں جو بلغم ہے یہ پاک ہے، حالانکہ وہ بھی فضلہ ہے. انسان کی بلغم احناف کے ہاں پاک ہے، تو پھر اس کا کیا خیال ہے؟ پھر وہ بھی تو فضلہ ہی ہے. تو پھر قاعدہ ایک ہونا چاہیے نا. اس کا مطلب یہ کہ ہر فضلہ انسان کے جسم سے جو فضلات خارج ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک نجس نہیں ہوتا، اور نہ شریعت نے کہا ہے کہ ہر فضلہ نجس ہے. تو پسینہ بھی تو انسان کا فضلہ ہے لیکن وہ پاک ہے، لعاب بھی تو انسان کا فضلہ ہے لیکن وہ پاک ہے. اور ان کے ہاں احناف کے ہاں بلغم بھی تو پاک ہے، تو وہ بھی تو فضلہ ہے. پھر اس کو ہم کس دلیل سے خارج کریں گے؟ تو بہرحال یہاں اس کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھونا یہ افضلیت پر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر گیلا ہوتا کپڑا تو آپ دھو لیتے تھے، اور اگر خشک ہو جاتی تو آپ کھرچ دیتی تھی. تو لہٰذا خالی دھو لینا یہ دلیل نہیں ہے کسی چیز کے نجس ہونے کی، خالی دھو لینا یہ دلیل نہیں ہے کسی چیز کے نجس ہونے کی. تو اب دلائل آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کون سا قول زیادہ راجح آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ یہی کہ پاک ہے. پاک ہے. تو راجح جو ہے وہ دلائل کے پیش نظر. اب ہم ان کے جواب بھی ذرا سن لیں، پاک کہنے والوں کے جواب بھی ذرا سن لیں کہ انہوں نے دوسرے قول والوں کے جواب کیا دیے، تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے. تو راجح صاحب اس میں یہ بھی تو ہے نا، سوری میں نے انٹرپٹ کیا، میرے خیال میں تھوڑی آپ تھوڑا بریک لیں اور ہم آگے پڑھنے دیں. ہم جب کمپلیٹ کریں گے نا، یا ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہو آگے والے جو اس میں. ذرا اس کو مکمل کر لیں ہم، پھر انشاءاللہ آپ کو ٹائم ملے گا. بارک اللہ فیک. جی، تو قوت دلائل کے سبب پہلا قول امام شافعی اور امام احمد کا یہ راجح، اور اسی قول کی تائید ابن تیمیہ نے اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی ہے. اور میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ میں اکثر ابن تیمیہ اور ابن عثیمین کا ذکر کیوں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مذہب کے اندر بھی دلیل کو پیش نظر رکھا ہے، اپنے مذہب کو پیش نظر نہیں رکھا. یعنی اپنے، حالانکہ حنبلی ہیں، یہ ابن تیمیہ حنبلی المسلک ہیں، ابن عثیمین حنبلی المسلک ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اندھی تقلید نہیں کی، بلکہ دلیل جہاں ہے اپنے مذہب کی بھی مخالفت کی ہے اور دلیل کی تائید کی ہے. کئی مسائل میں حنفی مذہب کو ترجیح دی ہے، کئی مسائل میں شافعی مذہب کو ترجیح دی ہے، کئی مسائل میں مالکی مذہب کو ترجیح دی ہے. تو اس وجہ سے میں اکثر ان کے اقوال کو بطور تائید کے ذکر کرتا ہوں کہ اس کی فلاں نے بھی تائید کی، فلاں نے بھی تائید کی، چونکہ یہ ایسے علماء ہیں، فقہاء میں سے ہیں کہ جو انصاف پسند ہیں، منصف ہیں، دلیل کی پیروی کرتے ہیں، اپنے مذہب کو مقدم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بعض فقہاء جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے مذہب سے نکلتے بھی ہیں اور دلیل کی پیروی کرتے ہیں، جہاں دلیل ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور اصل یہی مطلوب ہے. اس وجہ سے میں اکثر ان کے قول ذکر کرتا ہوں، اور ان کا اسلوب بھی انتہائی آسان ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا. جی، تو اس کی ترجیح کی انہوں نے کئی ایک وجوہات ذکر کی ہیں. سب سے پہلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نجاست کو فوراً زائل فرماتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو کپڑے پر چھوڑ دیا
حتیٰ کہ وہ خشک ہو گئی، اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھرچ دیا. اگر منی نجس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی بھی خشک ہونے تک نہ رہنے دیتے بلکہ اسے فوراً دھوتے. نمبر 2، منی کو پیشاب یا پیخانے کی نجاست پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ پیشاب اور پیخانہ جو ہے کھانے پینے کا فضلہ ہے اور دونوں بدبودار ہیں، جبکہ منی ان کے مقابلے میں کھانے پینے کا فضلہ نہیں بلکہ خلاصہ اور جوہر ہے. خلاصہ اور جوہر ہے، جیسے انسان کا خون ہے نا، بلکہ یہ خون کا بھی خلاصہ ہے، بلکہ یہ خون کا بھی خلاصہ. جیسے کہ ڈاکٹر حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کہ کئی سو قطرے جو ہے وہ پیشاب کے کئی سو قطرے بلڈ کے خون کے مل کر ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. ایک منی کا قطرہ یعنی قطرات مل کر ایک قطرہ منی کا بنتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خلاصے کا بھی خلاصہ ہے. تو جیسے انسان کے بدن سے نکلنے والا خون نجس نہیں ہے، جیسے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، ایسے ہی یہ انسان کی جو منی ہے یہ بھی انسان کا فضلہ نہیں ہے. انسان کا جیسے خلاصہ ہوتا ہے نا کھانے کا، انسان کا جو بلڈ خون بنتا ہے یہ کھانے کا خلاصہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح منی بھی خلاصہ ہے، نہ کہ فضلہ ہے. لہٰذا اس کو دیگر فضلات پہ قیاس کر کے فضلہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اس وجہ سے ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں نے ذکر کی. کہتے ہیں کہ منی ان کے مقابلے میں کھانے پینے کا فضلہ نہیں بلکہ جوہر اور خلاصہ ہے جو انسانی خون سے تیار ہوتا ہے، اور اس کی بو آٹے یا کھجور کے گابے کی بو کے متشابہ ہوتی ہے. لہٰذا اس کے اندر وہ بدبو نہیں ہوتی جو فضلات کے اندر ہوتی ہے. لہٰذا اس کو ہم اس پہ قیاس کر کے وہ حکم نہیں دے سکتے. تو راجح دلائل کے پیش نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی جو ہے وہ حقیقت میں پاک ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر پاک چیز جو ہے وہ کھائی نہیں جاتی. یہاں مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اگر کوئی بندہ منی لگے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کو علم نہیں، یا اس کے پاس پانی نہیں تھا یا کوئی اور وجہ تھی، اس نے غسل کیا جلدی سے بھول گیا، اسی طرح جا کے نماز پڑھ لی، تو انشاءاللہ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے، چونکہ وہ منی نجس نہیں ہے. البتہ ہم یہ کہیں گے افضل یہ ہے کہ اس کو دھو کر نماز پڑھی جائے، کپڑوں کو صاف کر کے پڑھی جائے، چونکہ یہ چیز ایک ایسی ہے کہ جس سے جو ہے وہ انسان جیسے پاک چیزوں کو کپڑوں پر لگا گوارا نہیں کرتا، ایسے جو ہے وہ اس کو گوارا نہیں کرتا انسان. تو افضل یہ ہے کہ اگر اس کو جگہ کا پتہ چل جائے تو حصے کو دھو لے، اور اگر پتہ نہیں چلتا تو اندازے کے مطابق اتنی جگہ کو جو ہے وہ دھو لے اور اسی کپڑے میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر نئے کپڑے میسر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے. تو بہرحال مجبوری کی صورت میں انہی کپڑوں میں دھو کر یا اس کو کھرچ کے ملنے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی سوال ہے اب آپ کے پاس تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لاسٹ ٹائم آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ یعنی کہ حالت جنابت کے بعد یعنی کہ وہ انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں ناپاک ہوں اور وہ غسل کرنے کے لیے چلے گئے. تو یعنی کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر میں اس لیے چلا گیا، وہ بال گیلے تھے نا، ان کو بال گیلے تھے، تو ان کو دیکھ کے فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے آپ؟ تو کہا کہ مجھے پسند نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے. تو اس پر جو تنبیہ کی تھی کہ وہ مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا، میرے خیال سے وہ اس پر بھی ہم اس کو استدلال کر دیتے ہیں. اگر وہ ناپاک ہوتی چیز تو کہتے ٹھیک کیا، بالکل تو نے یہ نجس چیز فوری اتار رہے ہو. نہیں، اس چیز کا جو تعلق ہے اصل میں حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میں ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھوں گا تو ذکر کی مجلس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنا یہ انہوں نے افضلیت پہ محمول کیا تھا. یعنی یہ نہیں کہ وہ واجب سمجھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ واجب نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو افضل اور احترام سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کا، کہ میں نبی کریم کی صحبت میں پاکی کی حالت میں اگر رہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں ابو ہریرہ تمہیں ایسے ہی آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے چلے گئے تھے کہ میں نبی علیہ السلام سے گفتگو کروں گا، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، اور یہ ایک مجلس ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو اس چیز کا اس سے تعلق نہیں ہے. وہاں حکم، یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حکمی نجاست کا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جنابت لائق ہوتی تو یہ حکمی طور پہ انسان نجس ہو جاتا ہے، یعنی حکمن اس کا بدن نجس نہیں ہوتا، انسان حکمن نجس ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہم نے کہا تھا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ مانوی ہوتی، تو یہ مانوی نجاست ہے. یہ احتلام کا ہو جانا یا منی کا خارج ہونا یہ ایک مانوی نجاست ہے. چونکہ اگر یہ نجاست اسی ہوتی تو خالی شرمگاہ دھونے سے اکتفا کر لیتا آدمی، پھر غسل کی ضرورت ہی نہ ہوتی.
پھر غسل کی ضرورت ہی نہ ہوتی, صرف اتنی جگہ انسان دھو لے اور بس. اس کا مطلب یہ حکم ہے, جب حکم ہے تو ہم پورا غسل کریں گے. اب انسان اگر ہوا خارج ہوتی انسان کو تو اب انسان استنجا نہیں کرتا, اسی طرح وضو کر لیتا ہے. تو مطلب یہ احکام ایسے ہیں جو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے, ہمیں اس کی علت معلوم ہو یا نہ ہو, ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب یہ حکمی نجاست ہے, انسان اگر جنبی ہو جاتا ہے, یہ حصی نہیں ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں. اچھا شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ہوا کے خارج ہونے پر جو سا ہے وہ وضو واجب ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی بندے کا فار ایگزامپل پیٹ خراب ہو پھر اس کے والے سے کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو بیماری ہے, گیس کی بیماری, اور مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ نماز کے عین وقت میں وضو کر لے اور اسی طرح نماز جاری رکھے. یہ بالکل اس بندے کی طرح ہے کہ جس کو سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے, پیشاب کے قطرات کی, اس کا مسئلہ, مسلسل ہوا کا خارج ہونے کا مسئلہ, استحاضہ کا مسئلہ, تینوں کا ملتا جلتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے استحاضہ عورت کو شرمگاہ پر کوئی چیز وغیرہ باندھ کر نماز جاری رکھنے کی اجازت دی ہے کہ چاہے خون نکلتا بھی رہے نماز مکمل کرے, لیکن نماز کے وقت میں وہ جو ہے وہ وضو کرے. تو ایسے شخص کو جو سلسل بول یعنی پیشاب کے قطرات میں مبتلا ہو, یا پھر اس کو ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہو, مطلب کہ وہ گیس کی وجہ سے, یا اگر بیماری میں مبتلا ہے, واقعتاً بیماری ہے, تو اس صورت میں نماز کے عین وقت میں, جو ہی وقت ہو نماز کا, پہلے نہیں, نماز پڑھتے ہوئے وضو کر لے اور پھر اسی طرح نماز جاری رکھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا. اور ایک حدیث, ایک آیت میں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ تعالیٰ سے حسب استطاعت ڈرتے رہو. تو انسان ڈر رہا ہے, وضو تو کر رہا ہے وہ بیچارہ, لیکن اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ وضو کو برقرار رکھ سکے. اگر اس کو مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو نماز کے عین وقت جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو فوراً وضو کر لے, پہلے نہیں کر کے بیٹھ جائے, بلکہ عین نماز کے وقت, اور پھر اسی طرح نماز جاری رکھے, انشاءاللہ اس کی نماز ٹھیک ہے.